آج بدری صحابہ کا جو ہے وہ قصہ بیان کریں گے، یاد کریں گے، محسن اسلام کو یاد کریں گے، اسلام پر جن کا احسان ہے انہیں یاد کریں گے۔ جو قوم اپنے اکابر کو بھلا دیتی ہے، اپنے محسنوں کی یاد کو بھلا دیتی ہے، پروردگار عالم اس قوم کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ ہمیں اپنے اسلاف سے محبت نہیں ہے، ان کے نام پر کھائیں گے، ان کے نام پر جئیں گے، لیکن ان سے کوئی رشتہ، ان سے کوئی وابستہ نہیں رہنا چاہتے۔ اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ آرام زیادہ اہم، آرام آپ کا جو آرام ہے، آپ کا سونا اتنا اہم ہے کہ آپ بدری صحابہ کے نام کو تک سننا پسند نہیں کر رہے ہیں، اور آپ کو نیند اتنی پیاری ہے۔ آپ کا گھومنا پھرنا، آپ کا پرچیسنگ آج کی رات میں اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ آپ بدری صحابہ کی محفل کو آپ بالائے طاق رکھ کر کے آپ دنیا گھومنے کے لیے اور اپنی پرچیسنگ کے لیے، مارکیٹ وغیرہ گھومنے کے لیے یا اپنے بستروں پہ جانے کے لیے لوگ چلے گئے۔ یاد رکھیے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار۔ تو آج جن کے نام سے محفل ہے، بدری صحابہ کی محفل ہے، جزاک اللہ خیر، یہ صدقہ ہے بدری صحابہ کا۔ میں انشاءاللہ اس کو اب اس کے بعد کا لیکن جو ملا ان کے صدقے میں، اس کو تو میں محفوظ رکھوں گا انشاءاللہ۔ یہ یادگار ہوگا بدری صحابہ کی یادگار پر، یہ میں اس کو اپنی انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی کے ہر موڑ پہ یاد رکھوں گا اس پیسے کو۔ میں اسے خرچ نہیں، یہ اپنی پیٹ پالنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ بدری صحابہ کا صدقہ مجھے ملا ہے، یہ بس میں اس کو تو رکھوں گا۔ اس کے بعد کا الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ جو 200 کی نوٹ ہے وہ انشاءاللہ میری زندگی میں رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بدری صحابہ کو مطلب یہ بدری صحابہ بعد میں بنے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آنے کے بعد، میں آپ کو وقت کے تقاضے کے حساب سے میں جن پہلوؤں کو سنانا ہے ان پہلوؤں کو سنا دیتا ہوں۔ ایک دم ابتدا سے لے کر جاؤں گا، پھر آپ کو اینڈ تک لے کے جاؤں گا، تو کافی لمبا جو ہے ٹائم چاہیے۔ آپ لوگ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں سحریاں بھی کرنی ہیں، آپ کو افطاریاں بھی کرنی ہیں، گھروں کا مسئلہ بھی ہے۔ تو سب سے پہلے یوں سنیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں آنے کے بعد ہر مہینے میں آپ نے محض آرائی کی۔ ہر مہینہ اسلام کے لیے آپ نے فتوحات حاصل کیا، آپ نے الحمدللہ محض آرائی کی۔ پھر اس کے بعد جب ابو سفیان جانتے ہیں آپ ابو سفیان کون ہے ابو سفیان؟ جی، ہندا کے شوہر تو ہیں ہی ہیں وہ، اس کے علاوہ کوئی اور ان کی پہچان؟ ایک ایسا اسلام میں ان کا ایک ایسا نام ہو کہ اسی کے ذریعے سے پہلے ایک الگ نام سے پہچانے جاتے ہیں اور بعد میں اس کے الگ نام سے پہچانے جاتے ہوں۔ ابو سفیان وہ صحابی ہیں، ابھی بعد میں بنے ہیں، بدر کے بعد میں بنے ہیں، لیکن ابو سفیان وہ ہیں جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے اسلام کی دشمنی کا حق ادا کر دیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے اس دشمنی کا حق ادا کر دیا انہوں نے، ابو سفیان نے۔ یہ ان کا گھر جو ہے دار الندوہ، ان کے گھر کا نام دار الندوہ انہوں نے جو رکھا ہے نا، اسلام لانے سے پہلے والا نام
جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنتے تھے، صرف اسلام کو مٹانے کے منصوبے بنتے تھے، ابو سفیان کے گھر میں۔ انہوں نے تجارت کے لیے سفر کیا، پھر تجارت سے لوٹ رہے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ ان کا رکنے کے لیے جو ہے انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا، صحابہ سے فرمایا چلو اب چلتے ہیں، تو نکلے۔ آپ کو معلوم ہے کتنے لوگ تھے پورے؟ یہ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اس میں پورے کتنے تھے؟ الحمدللہ، یہ تو ایک الحمدللہ بچے بچے کو جو ہے ماشاءاللہ یہ اچھا، یہ جو تاریخ ہے نا، یہ مسلمان اور ایمان والے جنہوں نے اپنے گھر میں کچھ نہ کچھ دین کا کچھ ماحول بنا رکھا ہے، ان کے گھروں میں بچوں کو معلوم ہے، ورنہ ہزارہ گھر ایسے ہیں کہ باپ دادا کو نہیں معلوم ہے، اور اسے دلچسپی بھی نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے اسے۔ 313 اس میں جوان بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور اس میں بتایا گیا کہ اس کو یوم فرقان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یوم الفرقان۔ اور فرمایا گیا کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، 6 زرہیں، یعنی جنگ کا جو زرہ ہوتا ہے، سامان ہوتا ہے، جو لباس ہوتا ہے نا، وہ جو ہے اس میں لوہے کی زرہیں جو تھیں وہ تھیں 6، 8 تلواریں تھیں۔ جنگجوز جو بول رہے ہیں سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ مسلح بولتے ہیں اس کو، یعنی مطلب پوری جو جنگ کی سامان کے ساتھ، ہر سامان کے ساتھ مسلح ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں۔ تو یہ اتنی تعداد تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے یہ لوگ نکلے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان کے پاس کفار کے افراد کتنے تھے؟ 1000 کی تعداد کتنے تھے؟ ادھر 313، ادھر 1000۔ ایک تو روایت میں 1000 کا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور روایت میں 1300، 1300 کا ذکر بھی ہے، 1300 کفار کے طرف سے۔ اچھا، یہ ایک عجیب، آپ جو نا تواریخ حبیب الہ کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں، اور اس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے بدر کا، مطلب آپ پڑھیں گے تو مزہ آئے گا اس کو، مطلب الگ الگ طریقے سے راستے سے لوگ آ رہے ہیں، ادھر سے بھی آ رہے ہیں، پیچھے سے پھر الگ الگ جماعتیں آ رہی ہیں، ادھر سے جماعتیں آ رہی ہیں۔ جب کفار کا تلوار، گھوڑے، ہر طریقے سے وہ تیار تھے اور نکلے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ماں صحابہ کے ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 1000 تو یہ تھے، لیکن 700 اونٹ تھے ان کے پاس میں، 700 اونٹ تھے، اور کثیر تعداد میں ان کے پاس جنگ کے آلات تھے۔ جنگ کے آلات بولے تو جنگ کی چیزیں، ویپنس جو ہیں وہ ان کے پاس بہت زیادہ تھے کفار کے پاس میں۔ اچھا، یہ تیاری تو کر کے آئے تھے یہاں پر 313، سامنے یہ 1000 ہو اور 313 ہو، کتنا ڈیفرنٹ ہے جی؟ 3 گنا بڑھ کر ہے نا وہاں پر، 3 گنا بڑھ کر ہے۔ اور ایک جو روایت میں ہے کہ 1300، تو اس اعتبار سے تو 4 گنا بڑھ کر ہے وہاں پر۔ یہ ہو گیا صرف افراد کے اعتبار سے نہیں، ہتھیار کے اعتبار سے بھی تیاری تھی، ہر چیز سے۔ یہ نیزے تھے ان کے پاس میں، چاقو ان کے پاس میں، تلواریں ان کے پاس میں، بھالے ان کے پاس میں، گھوڑے ان کے پاس میں، اونٹیں ان کے پاس میں، اچھے بہادر، جنگ میں جو بہادر مانے جاتے ہیں وہ لوگ ان کے ساتھ میں تھے، سامنے کفار۔ اور اللہ تعالیٰ کا کرنا کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ
میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ یہ آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں آ گئے، اور بدر میں آ کر کے پانی کے کنوؤں پر انہوں نے قبضہ جما لیا پہلے صحابہ آ کر، پھر اس کے بعد ایسی زمین کا انتخاب فرمایا جو کچی زمین تھی، اور وہ جو زمین تھی کفار جہاں پر تھے وہ بڑی مضبوط زمین تھی، یہ ریتیلی زمین تھی۔ صحابہ جہاں پر رکے ہوئے تھے، صحابہ نے بھی عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ زمین فٹ نہیں ہے، پچ برابر نہیں ہے، اس کے لیے پچ بدلا دیں، زمین بدلا دیں، لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا، کہا کہ نہیں آپ یہیں رکیں۔ پھر کل صبح کو 17 کو جنگ ہونی ہے، آج کی رات ہے نا، یہ جو رات ہے قیام اللیل ہو گیا، افطاری ہو گئی ہیں، اور اب جو ہے رات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا حکم دیا کہ عبادت کریں، عبادتوں میں مصروف، قیام اللیل سب ہو گیا۔ دیر رات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ میں تشریف لے گئے، جا کر کے نفل ادا کی، سجدے میں چلے گئے، جا کر کے رونا شروع کیا اللہ کی بارگاہ میں۔ اب محبوب و محب کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ سے گزارش، التجا، مناجات کر رہے ہیں، مولا لاج رکھ لینا میرے مولا، یہ تیرے نہتے بندے ہیں، 313 آئے ہیں، اے اللہ ان کی لاج رکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو دیکھ رہا ہے، تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں اتنا رویا، اتنا بدن مبارک میں حرکت اس قدر تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں جا کر دیکھتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رو رہے ہیں، آپ کے شان مبارک پر، کاندھے مبارک پر جو ہے کالی کملی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی بھی گر گئی حرکت کی وجہ سے، اس قدر رو رہے تھے، ہچکیاں لے کر کے رو رہے تھے، مولا 313 ہیں، یہی ہیں سب کچھ، ان کو رکھ لے مولا، ان کی لاج رکھ لے، رو رہے ہیں۔ تو سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور آپ کی کملی مبارک کو اٹھایا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اوپر اڑا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا زیادہ نہ روئیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، آپ اٹھ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیے یہ ہے صدیق ہیں ابوبکر صدیق، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی انہیں دیکھتے مسکراتے تھے۔ ابوبکر صدیق ہمیشہ تسکین دیتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمیشہ تسکین دیتے تھے، اور اکیلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں نہیں چھوڑتے تھے، یہ کہیں بھی نہیں جانے دیتے، جہاں اچھا جا رہے ہیں میں بھی آ رہا ہوں، آپ جا رہے ہیں میں بھی آتا ہوں، آپ وہاں جا رہے ہیں میں بھی آتا ہوں، ہر جگہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ظاہری فرما کر چلے گئے، تو آپ کے چلے جانے کے بعد یہ کہاں سے الگ رہتے ہیں، مرضی ہے مولا از ہم اولا، آپ کے وصال سے پہلے وصیت کر رہے ہیں کہ میں جب زمین پر تھا تو آقا کے قرب میں رہا، اگر زمین میں رہوں گا تو بھی آقا کے قرب میں رہوں گا۔ تو ایسا کرنا، اجازت تو اماں عائشہ سے کمرہ تھا نا، ماں بیٹی کا کمرہ ہے نا، عائشہ صدیقہ کا کمرہ ہے نا وہ، جہاں پر آج کیا خوش قسمتی ہے اماں عائشہ کے حجرے کا، اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک جہاں آرام فرما رہے ہیں، اس حجرہ بیٹی کا حجرہ تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب ان کے پردہ کا ٹائم آیا تو آپ نے وصیت کی کہ میرا جنازہ تیار کرنا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے پاس لے جانا اور عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا صدیق منتظر ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے قرب میں محبوب کو محب سے ملانے کے لیے وصال چاہتا ہے ابو بکر۔ اب میرے پردہ ہو جانے کے بعد آپ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر پاک کے پاس کھڑے ہو کر اجازت طلب کرنا، سرکار اجازت دیں تو۔ اچھا، پردہ ہو جانے کے بعد بھی اجازت ملتی ہے؟ ابو بکر کا جو عقیدہ وہ ہمارا عقیدہ ہے، وصال کے بعد دیکھتے بھی ہیں، وصال کے بعد سنتے بھی ہیں، وصال کے بعد ہر وہ کام کرتے ہیں جو زندہ بھی نہیں کرتے وہ کام کرتے ہیں۔ تو کیا فرمایا، جب میرا جنازہ تیار ہو جائے لے جانا آقا کی بارگاہ میں، اجازت دیں تو ٹھیک ہے۔ لے گئے، عرض کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت مرحمت کریں۔ اب آقا ابو بکر کو روکیں گے؟ حجرہ پاک کا دروازہ کھل گیا، اجازت ملی۔ زمین میں جانے کے بعد بھی آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمین مبارک میں آپ آج بھی آرام کر رہے ہیں، ہو گیا۔ تو ابو بکر صدیق کی ذات وہ ہے کہ ہمیشہ آپ پر تسکین، آپ کو تسکین دیتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائے نہیں یا رسول اللہ۔ اور آپ کا حال یہ تھا کہ جب بھی آپ چلتے، کبھی سیدھے، کبھی بائیں، کبھی سامنے، کبھی پیچھے، طواف کرتے رہتے تھے، گویا کہ طواف کر رہے ہوں۔ ابو بکر سے عالم خیال میں، عالم محبت میں پوچھا کہ ابو بکر یہ کون سی حدیث میں ہے، کس نے کہا، کیا قرآن کی کوئی آیت ہے کہ کبھی تو تم سامنے چلے جاتے ہو، کبھی پیچھے چلے جاتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں چلے جاتے ہو، ابو بکر یہ کون سی کتاب میں ہے؟ تو انہوں نے اپنے زبان حال سے کہا تھا یہ بات صرف محبت کی کتاب میں ملے گی، یا عشق کی کتاب پڑھو گے تو عشق کی کتاب میں ملے گی، کہ جس سے عشق ہو جاتا ہے اس کی حفاظت کے لیے کبھی آگے بھی۔ اب یہاں تقاضا تو ادب کا یہ ہے کہ سرکار کے آگے نہ جائیں، لیکن عشق کہتا ہے کہ سامنے سے حملہ کرے گا محبوب پر تو میں سامنے چلا جاتا ہوں، محبوب کے اوپر تیر آنے سے پہلے مجھ پہ تیر آئے، یہ ابو بکر۔ تو یہ ابو بکر ہیں، آپ پر شال ڈال کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ رونا بند کر دیں یا رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات جو اللہ کی بارگاہ میں جو عرض کی آپ سنیں، یہ بنیاد ہیں اس دین کی بنیاد، یہ بدری صحابہ، یہی وہ بنیاد ہیں، یہی ہے دین، یہی ہیں یہ 313 ہی اصل جان ایمان بھی ہیں۔ سنیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے، اے اللہ یہ تیرے بندے 313 ہیں، اگر یہ 313 جو میں نے اپنی پوری زندگی میں ان کو تیار کیا ہے، یہی بس 313 ہیں میرے پاس میں، یہی پورا سرمایہ اسلام ہے۔ کیا عرض کرتے ہیں، یہ سرمایہ اسلام ہے، یا اللہ یہ سرمایہ اسلام ہے، یہی میرے پاس میں ہے 313۔ اگر تو نے، کون کہہ سکتا ہے اللہ کو، اگر تو نے ان کو اگر آج شکست دے دی تو پھر اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیا بتا رہے ہیں 313 کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو کیا بتا رہے ہیں؟ یہی اصل ہے، یہی سرمایہ اسلام ہے۔ میں تیری بارگاہ میں ان 313 کو پیش کرتا ہوں، یا اللہ ان کو فتح عطا کر۔ دعا کر دی، آقا نے کہہ دیا ان کو شکست نہیں ہونی چاہیے، ان کو فتح ہونی چاہیے۔ دعا کر لیے، مناجات ہو گئی۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر میدان بدر میں نکلے رات کے وقت میں۔ اب کیا ہے، رات کے وقت میں تو لالٹین ہے، آقا نکلے ہیں صحابہ کے ساتھ میں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین کا معائنہ کرتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا، بولیے نا، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے باپ کا عقیدہ نہیں، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ جو ہوگا وہ بھی جانتے ہیں، جو ہو چکا وہ بھی جانتے ہیں۔ گئے
آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی لے کر کے نکلے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکیچ ڈالا، ایک لائن صحابہ کو بلا کر۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر ڈالا، مارک دیکھ لو، یہ مارک، یہاں پر ابو جہل مرے گا، یہاں مرے گا ابو جہل، ٹھیک ہے، تھوڑا سا آگے گئے، پھر ایک مارک ڈالا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں ولید مرے گا، نشان ڈال رہے ہیں۔ صحابہ قرآن نہیں جانتے تھے، صحابہ بولیے نا، جانتے نہیں جانتے تھے، صحابہ جانتے تھے نا۔ قرآن کی آیت کریمہ ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہاں کب بارش ہوگی، کون کہاں مرے گا، کل کیا کھائے گا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، سب اللہ ہی جانتا ہے۔ صحابہ کو نہیں معلوم تھا، آقا پڑھانے والے، صحابہ پڑھنے والے، کیا علم نہیں تھا؟ یا رسول اللہ یہ علم تو اللہ ہی کو ہے، آپ کو کیسے؟ پوچھے۔ اوپر آواز نہیں جائے گی انشاءاللہ تعالی، اوپر آواز نہیں جائے گی انشاءاللہ، وہاں پر ہم نے کلوز کر دیا اس کو۔ ادھر دیکھیں، اوپر مت دیکھیں، آپ نیچے دیکھیں۔ صحابہ نے اعتراض نہیں کیا، یا رسول اللہ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، یا رسول اللہ آپ کو اس کا علم۔ صحابہ خاموش، سب کچھ معلوم ہے صحابہ کو کہ آپ تو وہ ہیں جو خدا کی پہچان کرانے والے ہیں، اتنی بڑی غیب کی بات بتانے والے، یہ لکیر پر کون مرے گا نہیں بتا سکتے؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ لکیر ڈال کے بولا کہ یہاں پر ابو جہل مرے گا۔ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے نا، سامنے مان لیتے لیکن پیچھے منافقت کی کام کیا کرتے، ایک دوسرے کو دیکھتے، ایسے کرتے بہت سارے لوگ، سامنے جی حضوری کر لے تو پیچھے جا کر پیٹھ پیچھے منافقت کے کام کرتے، سامنے ایک پیچھے ایک، زبان پر ایک دل میں ایک، منافقت۔ صحابہ کی کوالٹی ہے نا، ایسی کوالٹی روئے زمین پر نہیں ملے گی آپ کو، ان کے جیسا دل۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا یہاں پر یہ مرے گا، قصہ ختم۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ کے گر سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کا نشان غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ نے صرف نوٹ کر لیا، ہاں یہ ابو جہل کی، یقین ہے کہ یہاں پر آقا نے کہہ دیا ہے، اب نشانات ہو گئے، چلے گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو۔ صبح 17 تاریخ ہے، عجیب قصہ ہے، 313 ادھر 1000، وہ ایک دم ایسے مست ہیں کہ فتح تو ہماری ہے، شکست تو مسلمانوں کی ہوگی، آج تو ہم اسلام کو مٹا کر رکھ دیں گے۔ کفار کا عقیدہ یہی، آج بھی وہ لوگ یہی سوچتے ہیں، 1450 سال پہلے جو سوچے تھے، آج بھی فلسطین کے یہودی لوگ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ فلسطین کے نہتے لوگ جو ہیں نا، ان کو ہم ختم کر دیں گے۔ نہیں، اسلام وہ پودا ہے، کاٹو گے تو ہرا ہوگا، جتنا دباؤ گے نا، اس کے اندر پریشر زیادہ ہے اس کا، جتنا مارنے کو۔ اور آپ جانتے ہیں چھوٹا چھوٹا بچہ فلسطین میں، چھوٹا بچہ 5 سال 10 سال کا بچہ یہودی گن مشین لے کے کھڑا ہوا ہے، سینہ پھاڑ کے رکھ دے گا۔ 10 سال کا بچہ اس کے سامنے ایسے کھڑتا ہے۔ اب اس کو معلوم ہے، 100% معلوم ہے کہ اگر میں کچھ بھی کروں گا تو یہ فائر کرے گا، میرے سینے کو جھلی بنا دے گا۔ اس کے باوجود بھی یہودی آرمی کو تماچا مارتا ہے، وہ معلوم ہے، اتنی دلیر قوم ہے وہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسا سینہ دیا ہے، اسلام ہی ایسا معاملہ ہے الحمدللہ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بلال کا سینہ کیسا تھا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کا اسلام کے لیے ان کا سینہ کیسے پیش ہوتا تھا. حضرت عمر فاروق کا سینہ، آپ جب آقا کی بارگاہ میں آتے تو ایسے لگتے کہ کچھ بھی نہیں معلوم. عمر فاروق ایک دم غلام سے بڑھ کر کے وہ عاجزی، وہ انکساری. کفار کے پاس جاتے ہیں تو کفار تھر تھر آ جاتے تھے. یہ اصل یہ جو میں غالباً اس سے پہلے کہا تھا کہ جو لوگ ڈائلاگ فلموں میں لے لیا ہے کہ بیٹا سو جا، یہ اس وقت کی بات ہے، 1450 سال پہلے کتابوں میں ہے کہ عمر کی جب دور خلافت کی بات تھی، لوگ کہتے تھے بیٹے سو جا عمر گزر رہا ہے. لوگ ڈرتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر جس راستے پر چلتا ہے شیطان اس راستے پہ بھٹک کے بھی نہیں آتا ہے. عمر جدھر چلے حق ادھر چلے. یہ عمر کا سینہ اللہ نے ان کو ایسے. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بہت زیادہ عزتیں عطا فرمائی ہیں. تو بدر کا مارکہ تو یہ ہے کہ 313 ادھر 1000 کا لشکر. صحابہ سے ارشاد فرمایا کیا کریں گے بتاؤ. آقا بھی آقا ہے نا، کسی پر تھوپتے نہیں. جنگ نہیں، جانا ہی ہے، کرنا ہی ہے، بدر میں لڑنا ہی ہے ان کے ساتھ میں، چلو بدر لڑو. ایسا نہیں. یہاں کوئی آرمی کے جیسا کوئی ہٹلر کی طرح مسئلہ نہیں ہے. اسلام تو محبت سے پھیلا ہے. صحابہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا کہتے ہو، کریں جنگ کریں، کیا کریں، چلے جائیں یا جنگ کریں. اب تو پہلے مہاجرین کہنے لگے. مہاجرین کون؟ مہاجرین کون ہے؟ جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے مکے سے مدینہ ہجرت کی، ان کو مہاجرین کہتے ہیں. ان لوگوں نے اپنے طرف سے جوابات عطا کی، نہیں ایسا نہیں یا رسول اللہ، ویسا ویسا ویسا. تو یہ تو مہاجرین بولتی ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینے کے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ میرے انصار کیا کہتے ہو، میرے انصار بھائیو کیا کہتے ہو. اب یہ انصار سوچنے لگے یا رسول اللہ ہمارے بھائی تو ہماری بات، ہمارے دل کی بات تو کہہ چکے ہیں، لیکن مدینے کے جو مدنی لوگ ہیں، اللہ اکبر، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ نے ہماری طرف خاص خطاب کیا ہے، خاص میں کوٹ کیا ہے، تو ہم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اشارہ کریں، آپ اشارہ کریں آگ میں کودنے کا، ہم آگ پہ کود جائیں گے. یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر ہم نے خدا کو مان لیا ہے، آپ کے کہنے پر ہم نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہے، آپ کے کہنے پر ہم نے جنت کو حق مان لیا ہے. یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لے کر کے آ چکے ہیں، اب ایک بال برابر بھی ہم ہٹنے والے نہیں. آپ حکم دیں پتھروں کی بارش میں جانے کے لیے، ہم پتھروں کی بارش میں چلے جائیں گے. یا رسول اللہ اس وقت تک لڑیں گے جب تک کہ ہمارے ہاتھوں میں دم ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہتھیار ہے. اگر ہتھیار ختم ہو جائے تو ہم پتھروں سے لڑیں گے، اگر پتھر بھی ختم ہو جائے تو آپ کے لیے ہم ڈھال بن کر کے اپنے جانوں کو پیش کر دیں گے. یا رسول اللہ ہم ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم پیٹھ دکھانے والے نہیں. ہم وہ ہیں کہ پیشانی سے خون نکل کر ہم وہ لوگ ہیں کہ اپنے پاؤں کو مہندی سے، خون سے رنگیلے کرتے ہیں. ہم اپنے پاؤں کو اپنے پیشانی اور سینے کے خون سے رنگیلے کرتے ہیں. ہم وہ نہیں کہ اپنے پیٹھ سے نکلے ہوئے خون کو ایڑی میں رنگ دیں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں. پیٹھ کے خون کو ایڑی میں نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم وہ لوگ ہیں جو ہمارے سینے اور پیشانی سے نکلنے والا خون ہمارے پنجوں کو مہندی کا رنگ دیں گی. اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات سنی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مزید اور منور ہو گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی طاری ہو گئی. اب مارکہ بدر سٹارٹ، جنگ. ادھر سے کفار، ادھر سے صحابہ، بڑے بڑے ادھر بھی تھے، بھیجا نہیں گیا. ادھر سے تو بڑے بڑے آئے. تو
جب یہاں سے انصار گئے تو سامنے والے جو تھے نا بڑے بڑے سرداران قریش، انہوں نے کہا یہ ہمارے لیول کے نہیں ہیں، ہمارے لیول کے بھیجیں، بولے اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں وہ، ہمارے لیول کے بھیجیں، قریش کو بھیجیں۔ اب قریش میں کون لوگ ہیں؟ اللہ اکبر، انہوں نے دعوت دی حیدر کرار کو، حیدر کرار کو دعوت دی۔ الحمدللہ جنگ کا ایسا مارکا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے تسکین عطا فرما دی تھی، اللہ نے اعلان کر دیا تھا کہ انشاءاللہ ہم آپ کو فتح دیں گے، فتح مبین عطا فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہاں سے 3 ادھر سے 3، جب یہاں سے حضرت مولا علی مشکل کشا تھے، حضرت عبیدہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے تھے، پھر ادھر سے جنگ کے سورما جسے سمجھا جاتا تھا ان لوگوں کو پیش کیا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، پھر کفار کے طرف سے، وہاں سے وہ لوگ، یہاں سے یہ لوگ شروع ہوئے۔ پھر جب مارکا شروع ہوا ماشاءاللہ الحمدللہ ایک ہی وار میں، اب تو ماشاءاللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں صحابہ کو، جنگ کے گر آقا نے سکھائے، آقا کو کسی نے جنگ نہیں سکھائی، لڑائی تلوار کی لڑائی آقا کو کسی نے نہیں سکھائی، آقا نے سکھائی، تربیت عطا فرمائی، کیسے وار کو روکا جاتا ہے، کیسے پلٹ کے مارا جاتا ہے، آقا نے بتایا۔ پھر آقا سے تربیت لینے کے بعد صحابہ کی تو ماشاءاللہ کیفیت تو الگ تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ آئے 3، تو پھر ادھر سے جب 3 گئے تو ہوتی رہی کچھ دیر کے لیے، مولا علی مشکل کشا تو ایک ہی بار میں ختم کر دیا اسے، ایک ہی بار میں ختم کیا اسے۔ پھر یہاں تک عبیدہ بن ثابت، ان کو بھی جو ہے وہ اس نے پنڈلی توڑ دی تھی آپ کی، عبیدہ بن ثابت کی جو ہے پنڈلی توڑ دی تھی، تو پھر مولا علی مشکل کشا ان کی مدد کے لیے پہنچے، پھر اس کافر کو جہنم رسید کیا، پھر آپ اپنے کاندھے پہ عبیدہ بن ثابت کو لے گئے، لے جا کر کے وہاں چھوڑ دیا مولا علی مشکل کشا نے۔ اب یہ جنگ 2-3 شروع ہوئی، پھر کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، اگر یہی حال رہا تو پھر ہمارے جو ہے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے، تو ایک بارگی حملہ شروع کر دیا۔ اب یہاں پر بدر کا مارکا ایسا ہے کہ جس میں سب سے بڑا سرغنہ ابو جہل اس جنگ میں موجود تھا۔ ابو جہل کے لیے 2 بچے آئے، نام معاذ، اچھا بیٹے وہ چاکلیٹ لے کر نہیں آئے بیٹا گھر سے، لے کر کیا چاہتے ہیں اب جا کے لے کر آ جائیں۔ یہ میپ بھی لے کر بنا کے لے کے آ گیا بچہ، ماشاءاللہ بدر کا میپ بھی بنا کر کے لایا بچہ، کھڑے ہو جائے بیٹا، یہ بچہ جو ہے بدر کا میپ بھی بنا کے لے آیا ہے وہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بیٹھو بیٹا ماشاءاللہ، اور یہ پوری تیاری کے ساتھ آیا بچہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اسے مزید اور علم سے شغف عطا فرمائے۔ تو ابو جہل میدان میں تھا اور بدبخت تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہمیشہ کچھ نہ کچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کا منصوبہ بناتا تھا، گالی گلوچ بھی کرتا تھا۔ معاذ اور حضرت مسعود یہ دونوں آئے، ایک صحابی رسول جن کا نام، ایک صحابی تھے، آئے اور کہنے لگے چچا جان، چھوٹے چچا جان، ابو جہل کون ہے، کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کیا کرو گے، تم ابھی تو بچے ہو، جنگ کا میدان چل رہا ہے، کیا کرو گے تم دونوں؟ کہا کہ ابو جہل کو آپ بتائیں کون ہے وہ۔ کہا کہ بتاؤ تو صحیح کیا کرو گے؟ کہا کہ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ گالیاں دیتا ہے، کرو گے کیا؟ اب ہم اس کو جہنم رسید کر دیں گے، جہنم رسید کریں گے، آپ لوگ کرو گے؟ کہا آپ خالی اشارہ تو کریں گے کون ہے وہ، کہ آپ اشارہ بتا دیں، بس یہ کون ہے بتا دیں آپ، یہ نہ دیکھیں کہ
کہ چھوٹے ہیں کہ بڑے ہیں ایک مار سکتا ہے. روایت میں آیا کہ اس میں جو معاذ جو تھے نا بچے، ان کو تلوار ٹھیک سے میان سے نکالنے بھی نہیں ہو پاتا تھا، اتنے چھوٹے تھے وہ. انہوں نے کہا کہ جب زیادہ ہی اصرار ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے، یہ ابو جہل ہے بول کے اشارہ کر رہے ہیں. نیچے دیکھیں تو نہیں ہے وہ دونوں بھائی نہیں، نکل گئے. یہی وہ دو بچے ہیں جنہوں نے ابو جہل کو جہنم رسید کرنے کا بڑا کام کیا. سیدھا پہلے گئے، ایک چھوٹا چھوٹا تلوار لے کے گھوڑے کے پیر کو مارا پہلے، گھوڑا نیچے آیا. چھوٹا وہی معاذ جو صحابی ہیں، وہ صحابی ہیں، ایمان کے ساتھ ان کا الحمدللہ خاتمہ بھی ہوا. الحمدللہ یہ شہید بھی ہوئے، یہ شہید بھی ہوئے بدر میں. معاذ تو شہید ہو گئے، لیکن ان کے ساتھ میں جو تھے نا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک باقی رہے. وہ ان دونوں میں سے ایک تو شہید ہو گئے بدر ہی میں، اور ایک وہ، اب سن لیجئے کہ جب گھوڑے کو نیچے گرایا تو پھر معاذ نے پھر ابو جہل کی پنڈلی کو مار کے توڑ دیا، گھٹنوں تک مار کے اس کے پیر کو توڑا. ابو جہل بھی گرا. تو اتنے میں اس کا ایک غلام ابو جہل کا، ان کے ساتھ جو ساتھ میں ابو معاذ کے ساتھ کون تھے؟ مسعود کے ہاتھ کو اس نے وار کیا تو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ جو ہے وہ لٹک گیا. رگوں میں لٹکا ہوا تھا، تھوڑا اسکن تھا، گوشت اور رگوں میں لٹک رہا تھا. وار کرنے میں تکلیف ہو رہی تھی، بیچ میں ہاتھ جو ہے بیچ میں آڑ آ رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی. تو آپ نے کیا کیا، ہاتھ کو پیر کے نیچے رکھا اور جھٹکا دے کے توڑ دیا، اسے نکال دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے اس کا کام بھی ختم کیا. یہ ہاتھ لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے. یا رسول اللہ، یہ ہاتھ میرا ٹوٹ گیا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہاتھ کو لیا، آپریشن کیا. کیسے؟ اپنا لعاب دہن نکالا، لگایا، پھر ایسے بٹھایا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لگایا. وہ کہتے ہیں حضرت مسعود رضی اللہ عنہ، خدا کی قسم میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگانے سے پہلے میرے ہاتھ میں اتنی قوت نہیں تھی جتنا کہ آقا نے اپنے ہاتھ سے لگا دی، اس کے بعد اتنی قوت آ گئی اس کے اندر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف کسی اور خوف سے جو ہے اپنے آپ کو ظاہر نہیں فرماتے تھے، اپنی حقیقت کو ظاہر نہیں فرماتے تھے. آقا لعاب لگائیں، ہاتھ لگ جائے اور پتہ بھی نہ چلے کہ یہ ہاتھ کٹا بھی تھا کبھی. یہ کب تک زندہ تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک زندہ رہے ہیں. پھر ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پہلے کتنے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے 3000، کون بولے؟ آپ لوگ بولے 3000. چاکلیٹ دو. 1000 بھیجا تھا پہلے. 1000 فرشتے آئے پہلے. شروع جنگ ہے، چل رہی ہے، جنگ چل رہی ہے. 1000. نیکسٹ کتنے ہزار آئے؟ جی 3000 تم نے بولا، ماشاء اللہ. اس بچے نے بھی 3000 بولا. تو ان کو اس بار ان کو چاکلیٹ دے دیں. اچھا، اب اس کے بعد کتنے ہزار آئے؟ ٹوٹل کتنے ہزار آئے؟ آپ لوگ کسی بڑے آدمی بولے جو آپ تھے. ذکر کتنے کا ہے؟ جزاک اللہ. چاکلیٹ بیٹا وسیم کو دیں گے. امامہ باندھ کے آئے نا، ماشاء اللہ خوبصورت دکھتے ہیں. پورے ذکر جو ہے وہ 5000 کا ذکر ہے کہ 5000 فرشتے آئے ان کے ساتھ. صحابی کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں تلوار اٹھاتا ہوں مارنے کے لیے، کٹ کے وہ نیچے آ جاتا ہے.
کون؟ کافر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ارشاد فرمایا جانتے ہو وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ہے۔ جب ابو جہل مرا نا، جب ابو جہل جہنم رسید ہوا، تکبیر پورے بدر میں جو ہے تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وہیں ان کے قدم اکھڑ گئے کفار کے۔ اب ٹوٹلی جو شہید ہوئے 313 میں صرف 14 نام بھی لے کر آ گئے۔ ابھی نام نہیں ملے تمہیں 14 میں سے، انشاءاللہ میں دے دیتا ہوں آپ کو پورے نام، 14 نام بھی آپ کو دیتا ہوں۔ 14 اس میں سے جو ہے شہید ہوئے۔ کفار میں کتنے مرے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ 70 کیا ہوئے؟ 70 رسید ہوئے، شہید نہیں ہوئے۔ کفار جہنم رسید ہو گئے 70، اور ایز اٹ از 70 قیدی بنا دیے گئے، گرفتار کر دیے گئے، سمجھ گئے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا الگ ہی ہے۔ پروردگار نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمائی، اور بدر کا جو معرکہ تھا اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے حوالے کیا، اور ان کو فتح عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی۔ اور ان کے پاس مال غنیمت تھا۔ مال غنیمت کسے بولتے ہیں؟ جنگ کے میدان میں جو مال حاصل ہوا، کفار کی شکست، مسلمانوں کی فتح کے بعد جو کفار سے جو کچھ بھی میسر آتا ہے وہ ہے مال غنیمت۔ تو مال غنیمت بھی آیا ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد قیدی بھی بنائے گئے۔ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا آپ کو معلوم ہے؟ ان کو آزاد کر دیا گیا۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ ایک اور چاکلیٹ دے دو بیٹا، ان کو اور ایک چاکلیٹ دے دو۔ ماشاءاللہ ایک چیز ہے کہ جذبہ ہے بچے کو، بخار میں بھی آنے کے واسطے تیار ہو گیا تھا، اپنے ابو سے لڑ رہا تھا بچہ بخار میں بھی جانے کے لیے، لیکن ہم نے ڈانٹ کے روک دیا کہ نہیں ابو کی بات سنیں۔ بہت زیادہ تیز بخار تھی اس وقت بھی جو ہے وہ تھوڑا، بچے جو ہے نا تھوڑے ٹیلنٹ ہوتے ہیں تو ذرا شریر بھی زیادہ ہوتے ہیں، شرارت بھی ذرا زیادہ کرتے ہیں بچے، شرارت ٹیلنٹ کے ساتھ، وہ ٹیلنٹ میں جو ہے شرارت کو الگ کر دینا، وہ بچپن میں چل جاتا ہے، تھوڑے دن کے لیے ان کی کچھ نخروں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، کچھ نخروں کو تھوڑا برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جو بچے ذہین ہوتے ہیں نا، تھوڑے ضدی بھی ہوتے ہیں اور تھوڑے شریر بھی ہوتے ہیں، وہ ان کی ایک الگ چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے ساتھ وہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ خیر جب معرکہ کربلا ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ بدر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سب سے پہلی فتح جو عطا فرمائی، سب سے عظیم فتح 313 کو جو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا، رہتی دنیا کا قیامت تک یہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہوگا۔ اور ایک بشارت سن لیں، ان بدری صحابہ کو اللہ کے طرف سے بشارت بتا سکتے ہیں آپ؟ اس میں سے کوئی بشارت ان کو کیا ملی؟ چاکلیٹ دو۔ اللہ تعالیٰ نے ان بدری صحابہ کو ایک بشارت عطا فرمائی کہ اے بدر کے صحابہ، اے بدر کے لوگوں، تم اس کے بعد جو بھی کرو تم کو جنت میں بھیجوں گا، میں تمہیں معاف کروں گا۔ لیکن بدری صحابہ ہیں، کون سا ایسا کام کریں یہ لوگ؟ صحبت نبی میں رہیں اور غلط کاری کریں، ایسا تو ہوگی۔ اللہ نے بشارت بھی دے دی، کر بھی لیے تم تو ہم آپ کو معاف کریں گے، ہم آپ کو جنت عطا کریں گے۔ یہ خدا کی طرف سے بشارت ہے۔ اور یاد رکھ لینا، بدری صحابہ اس روئے زمین پر ایسے نفوس قدسیہ ہیں، ایسے نفوس قدسیہ ہیں کہ بدری صحابہ میں ان کا مقام دوسرا کوئی صحابی نہیں لے جا سکتا۔
ان کا جو مقام ہے بدر کے صحابہ کا، وہ مقام کسی اور کو نہیں عطا ہوا، لیکن ایک دو کو عطا ہوا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے دو صحابی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرما دی ہے۔ وہ آئے نہیں جنگ کو بدر میں، لیکن ان کو بدری صحابہ کا لقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ آئے نہیں تھے، ہاں آئے نہیں تھے، عثمان غنی نہیں آئے تھے۔ وجہ وہ بیوی کون تھی ان کی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرما دیا آنے سے، لیکن ثواب برابر بدری صحابہ کا ثواب۔ اور اس بچے نے ایک اور جواب دیا کہ آپ لوگوں سے، اچھا آپ خاموش نہ بیٹا، آپ لوگوں میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ دو صحابی کے نام وہ جو بدر میں آئے نہیں لیکن ان کو بدری صحابہ کا لقب ملا؟ یہ بچہ بتائے گا۔ میں مختوم اور ابو لبابہ۔ جو سبحان اللہ بولے نا، آپ ہمت افزائی تو کریں بچے کی، کم سے کم دو صحابی ہیں جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں جو بدری صحابہ ہیں، اللہ الحمدللہ یہ ایسے پاک نفوس قدسیہ ہے کہ آپ ان کے نام پر آپ کوئی نیاز کریں، آپ کوئی نیاز کریں، آپ ان کے ناموں کو پڑھیں، آپ کی مشکلات کا حل بھی جو ہے ان بدری صحابہ کے ناموں سے آپ کی مشکلات کا حل بھی نکل جاتا ہے۔ 313 جو صحابہ ہیں بدری صحابہ، یہ خاص کر کیرلا میں اور منگلور میں بدری صحابہ کے نام سے بڑی زبردست فاتحہ ہوتی ہے۔ اس کا کچھ یہ بھی ہے نا، کیا فاتحہ کرتے ہیں وہاں پر؟ جی راتب الخطاب، حطاب۔ اچھا یہ بدری صحابہ کے نام کو جو ہے وہ یاد کرا دیتے ہیں، بچوں کو یاد ہی کرا دیتے ہیں بدری صحابہ کا نام، اور ان کا جو ہے قصیدہ بھی ہے الحمدللہ۔ وہ کتاب منگائے بیٹا، گئے بچے گھر جا کے کتاب لے کر، قصیدہ ہے بردہ، قصیدہ ہے بدریہ، گھر پہ ہے لے کر آؤ کتاب۔ اس میں 313 صحابہ کا نام ہے، وہ بدری صحابہ کا نام ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں میں سے، اچھا آپ لوگوں میں سے کوئی پرنٹ آؤٹ نکال کے لائے ہیں؟ آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس آپ لوگوں نے نکالا ہے، مطلب امیج نکالا آپ نے؟ کسی نے پڑھا آج 313 صحابہ کا نام؟ آج کسی نے پڑھا؟ آپ نے پڑھا، آپ نے پڑھا، اور آپ نے پڑھا، اور اس کے علاوہ؟ اس لیے کہ یہ نام ایسے، کچھ نام ایسے ہیں کہ ہم تھوڑا ادا بھی نہیں کر پائیں گے، مطلب ایسے ڈیفیکلٹ نام ہیں صحابہ کے کہ ان کے نام کو ہم ادا بھی نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ نہ جائیں، آپ لوگ رک جائیں، اس لیے کہ تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ فاتحہ خوانی اور لنگر بھی ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ۔ بدری صحابہ کے ناموں کی ایک لیسٹ جو ہے ہم نے نکالا، اس میں سے کسی نے الحمدللہ 14 شہداء کے نام بھیجے تھے آج گروپ میں، یا صرف میرے اس میں بھیجا تھا یا کسی گروپ میں کسی نے بھیجا تھا، 14 بدری صحابہ کے نام جو شہید ہوئے تھے۔ یہ تو میں نے نکالا ہے، 14 جو شہداء ہیں، اسماء شہداء غزوہ بدر۔ تو آپ وہاں سے پھر فوٹو نکالے انٹرنیٹ کا، یا آپ نکالے؟ آپ گئے تھے نا اس وقت نکالے، ماشاءاللہ۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص، صفوان بن وہب، ذوالشمالین بن عبد عمر، مہجغ بن صالح، عاقل بن البکیر، عبیدہ بن الحارث، سغد بن خیثمہ، مبشر بن عبد المنذر، حارثہ بن سراقہ، رافع بن المعلا، عمیر بن الحمام، یزید بن الحارث، مغواز بن الحارث، عفوان بن الحارث رضی اللہ عنہم جمیعا۔ یہ 14
صحابہ ہیں جو بدر میں شہید ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان شہدائے بدر کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان شہدائے بدر کے صدقے میں ہمیں مدینہ پاک میں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ یہ دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانگی ہوئی ہے۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک۔ اے اللہ ہمیں موت دے تیرے راستے میں اور مدینہ کے شہر میں عطا فرما۔ کہاں پر؟ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہمیں موت نصیب فرما۔ شہدائے بدر کے یہ جو 14 نام ہیں جو شہید ہوئے ہیں۔ اب اس کے علاوہ جو بدری صحابہ کے نام ہیں 313، آپ لکھ کے لائے بیٹا؟ اس میں لکھے ہیں وہ نہیں، پورے نام، اس میں تو 12 ہیں، 14 نام میں جو ابھی میں نے آپ کو 14 نام پڑھ کے سنائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان بدری صحابہ کا نام لے کر کے پڑھ کر انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریں گے۔ آپ لوگ یاد رکھیں 17 رمضان المبارک کو آپ شہدائے بدر کے نام سے کچھ صدقہ و خیرات کریں، جتنا ہو سکے، جو آپ کی حیثیت میں ہو۔ گھر پہ فاتحہ پڑھ دیں، شیرنی بنا کر کے تقسیم کر دیں، کچھ بھی جو ہو سکے۔ تو الحمدللہ آج ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں نے حصہ لیا آج کی نیاز میں۔ آپ چھٹی کی نیاز کرتے ہیں، آپ 11ویں کی نیاز کرتے ہیں، آپ 12ویں کی نیاز کرتے ہیں، الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ کنڈے کی فاتحہ کی یعنی اوپر کی فاتحہ کی نیاز کرتے ہیں، لیکن آئندہ سال سے آپ اس کو اضافہ کر لیں آپ کی زندگی میں کہ آپ نیاز کریں گے بدری صحابہ کا نیاز کریں گے۔ بدری صحابہ کے نام سے آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ نیاز کر کے ان کے نام سے جو ہے انشاءاللہ تعالی دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ غربا مساکین، اچھا غربا مساکین کو ضروری بھی نہیں ہے، آپ ہی زیادہ حقدار ہیں اس کے۔ آپ پکا کے آپ کھا جاؤ، زیادہ پکاؤ غربا میں تقسیم کرو۔ اگر گھر کی حد تک آپ کی حیثیت گھر کی حد تک ہے، گھر میں بناؤ، اس لیے کہ اسلام کو فوقیت، اسلام کو جو طاقت ملی ہے وہ 17 رمضان المبارک کو ملی ہے۔ اس سے پہلے اتنی طاقت نہیں تھی، کفار اس کے بعد سے جو ہے سمجھ گئے تھے کہ اب ہمارا خاتمہ ہے، اور جب آئے ہیں نا مکے کو آئے بڑی شان اور شوکت کے ساتھ آئے ہیں۔ پہلے اکنامک کو مارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، مکہ میں جو کفار تھے ان کے اکنامک پر وہ پہلے سے ہے، اگر کسی کو کمزور کرنا ہے تو ان کے اکنامک کو جو ہے وہ گرائیں پہلے، تو پھر ایسے ہی کیا گیا، ان کو مالی حالت ان کی کمزور کی گئی، پھر جو ہے مکہ میں جو ہے الحمدللہ فتح پائی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو ان بدری صحابہ کے ناموں کو لے کر انشاءاللہ آپ اپنے گھروں میں نیاز کریں گے انشاءاللہ۔ عشاء کے بعد، مغرب کے بعد سے جو ہے وہ ٹائم تو شروع ہو جاتا ہے 17 رمضان کو، تو آپ رات میں کریں یا کل صبح کو بھی جو ہے آپ کر سکتے ہیں، کل دوپہر کے بعد بھی۔ اچھا اس میں ایک واقعہ بڑا اچھا پیش آیا جو آپ کو، مجھے آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے اس واقعے کو سن کر کے، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں نماز جمعہ کا دن تھا نا، کون سا دن تھا وہ؟ جمعہ کے دن نہ ہوئی تھی جنگ، آپ کیا بتاتے ہیں جی؟ جمعہ کو آپ کیا بولتے ہیں؟ جمعہ کو جی؟ جمعہ، چند جمعہ، ارشد آپ کیا بولتے ہیں؟ جمعہ کو۔ سید صاحب آپ کیا بولتے ہیں؟ جمعہ کو، ماشاءاللہ۔ سادی جمعہ کو۔ سید صاحب آپ کیا بولتے ہیں؟ جمعہ کو ہوئی یوم الفرقان، جمعہ کو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ لوگوں سے کہا، صحابہ سے، جماعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھانا ہے آقا کو۔ آقا نماز پڑھانے کے لیے، آقا نے فرمایا صفوں کو درست کرو، صفیں درست کر رہے تھے، تو حضرت حمیزہ، غالباً حمیزہ ہے نام ایک صحابی کا، وہ تھوڑا سا پیٹ ان کا ذرا بڑا تھا، ان کا پیٹ تھوڑا بڑا تھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے دبا کے کہا کہ برابر کرو، طرف دبا کے مارا پیٹ میں، کہا درست کرو سب۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے،
آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ دیکھ رہے ہیں کیا ہوا ان کو، صحابی کو، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لے لو بدلہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے ہوئے تھے، لوہے کا زرہ پہنے ہوئے تھے، لباس جنگ کا لباس تھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ ایسا نہیں ہوگا، آپ نے مجھے وداؤٹ زرہ کے مارا ہے، پیٹ میں زرہ نہیں ہے میرے اوپر، آپ نے مجھے مارا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ایسے ہی ماروں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ اٹھایا، زرہ اٹھا دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کیا یا رسول اللہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، آپ کپڑا بھی اٹھائیں، آپ اپنا جبہ بھی اٹھائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ بھی اٹھایا، فوراً جا کے لپٹ گئے اور چومنے لگے، بوسہ دینے لگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر جو ہے بوسہ دینے لگے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اللہ کی عزت کی قسم مجھے یقین ہے کہ میں تو شہید ہوگا ہی، لیکن یا رسول اللہ جاتے جاتے آپ کا بوسہ لے کے چلے جاؤں، میں نے خیال کیا کاش اس صحابی رسول کے ہم جوتے ہو جاتے ہیں، اس صحابی رسول کے جسم پر پہننے والے کپڑے کا ایک تاگا ہی صحیح ہم ہو جاتے۔ کتنی اچھی آرزو تھی، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ مجھے یقین ہے کہ میں تو جاؤں گا ہی، شہادت تو ہوگی ہی، لیکن آپ کو بوسہ دے کے میں چلے جاؤں۔ اس لیے کہ بہت سارے صحابہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک کو چومنے کا موقع ملا، ہاتھ چومنے کا موقع ملا، خدم مبارک چومنے کا موقع ملا تھا، یا حمیزہ رضی اللہ عنہ ان کو چومنے کا موقع نہیں ملا تھا، نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چوما نہیں انہوں نے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے چاہا کہ آپ کے جو ہے پیٹ مبارک کو میں چوموں اور میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ ایسے ہی ہوا کہ آپ بدر میں شہید ہو گئے، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش نصیب صحابی ہیں، کیا محبت تھی ان لوگوں کے اندر، کس قدر مطلب بدری ہونا ہی ان کے لیے بہت بڑا مقام، اور آقا سے اتنی شغف اتنی محبت۔ دیکھیں کتنے ٹیلنٹ تھے نا وہ لوگ، کتنے ٹیلنٹ تھے۔ انگلی لگی تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں بدلہ لوں گا۔ اوکاشہ بھی وہی تھے صحابی جنہوں نے مہر نبوت کو چوما، انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے مجھے مارا ہے، ایک کوڑا مارا آپ نے، میں آج بدلہ لوں گا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے بدلہ لے لو۔ آپ شال مبارک اوڑھ کے بیٹھے تھے، اوکاشہ نے بھی کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ نہیں آپ بھی اپنی پشت مبارک سے کپڑا ہٹائیں پھر میں آپ پر کوڑا ماروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے عرض کیا تو صحابہ نے بھی مطلب جلال میں آ گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ آقا نے اپنے پشت مبارک سے کپڑا ہٹایا، حضرت اوکاشہ رضی اللہ تعالیٰ دوڑ کے گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک اور مہر نبوت کو چوما آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ مہر نبوت کو چومنے والے صحابی حضرت اوکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چدمبرم میں آرام کر رہے ہیں، الحمدللہ وہ صحابی رسول انڈیا میں ہے، چدمبرم تمل ناڈو میں ہے، وہ صحابی آئے تھے حضرت تمیم انصاری، اور یہ جو ہے ساتھ ایک ہی دور کے ایک ساتھ میں آئے، حضرت اوکاشہ حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں صحابی رسول جو تمل ناڈو میں ہیں۔ ہم ان کی بارگاہ میں ان کی خدمت میں ہم گئے تھے، ان کے خدم مبارک کو ہم چوم کے آئے۔ عجیب صحابی کا مقام ہے، مہر نبوت کو، آقا ختم نبوت کو جو مہر نصیل ہے نا آقا کے پشت مبارک میں تھی، وہ حضرت اوکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پشت مبارک کو چوما آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ وہ صحابی، ٹھیک ہے۔ تو بدر میں مارکا جو بھی ہوا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے
دنیا کی کفر اور اسلام کی سب سے پہلی جنگ، اور پہلی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فوقیت عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی، اور رہتی دنیا تک جو ہے آج بھی کفار کو ڈر ہے، آج بھی ان کے سینے میں ایک ڈر ہے کہ یہ 313 ہو کر کے اس دور کے کفاروں کے پرچے اڑا دیے تھے، ہم کیا ہیں ان کے سامنے، ان کو ڈر ہے۔ دیکھیں یہ لوگ، یہی میٹنگ ہوتی ہے ان لوگوں کی، یہی مطلب جب بھی وہ لوگ ملتے ہیں نا، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہی ان کی میٹنگ ہوتی ہے، ان کو مٹانے کی۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم، روئے زمین پر بدری صحابہ کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت تک مسلمانوں کو باقی رکھے گا۔ کسی یہودی کے توپ میں، کسی یہودی کے گن میں، کسی یہودی کے بم میں وہ طاقت نہیں کہ روئے زمین سے مسلمان کو، اسلام کو ختم کر دے، نہیں۔ اب یہ لوگ زیادہ اوپر کو چڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا آپ سے کہ دجال کے آنے کا جب ٹائم ہوتا ہے تو یہ لوگ طاقت میں آئیں گے، پھر ایک دم گریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ امام مہدی علیہ السلام کی ملاقات ہو جائے ہم لوگوں۔ امام مہدی کون ہے معلوم؟ فاطمی سید ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا آئے گا۔ اللہ کم سے کم اتنی تو حیات دے دے ہمیں صحت کے ساتھ کہ ہم امام مہدی علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ ہم نے تو نہیں دیکھا آقا کو۔ آقا نے جنہیں کہا کہ یہ میرا بیٹا آئے گا اور وہ ہوں گے فاطمی سید، علوی سید نہیں، فاطمی سید ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پھر اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ یہ آئیں گے، دجال کو ختم کرنے کے لیے بھی آئیں گے، ان کے یہودیت کو مٹانے کے لیے آئیں گے، ان کے پورے منصوبوں کو ختم کرنے کے لیے آپ تشریف لائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام، دعا ہمیشہ کرتے رہنا اللہ، اور ان کے ہاتھوں میں جو بیعت ہو گئے نہیں، پھر اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہمارے پاس کہ ہم گمراہ ہوں گے، ایسا مسئلہ ہی نہیں۔ اللہ ان کی فوج میں ہمیں شامل کر لے۔ وہ بھی ایک بڑی جنگ لڑیں گے، وہ بڑی جنگ لڑیں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام نے۔ اللہ اس میں ہمیں، اور فتح ہوگی، امام مہدی علیہ السلام کو فتح ہوگی۔ یہ جو کہتے ہیں، یہ کفار جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ فتح پائیں گے، بالخصوص ہند جو ہے وہ شکست فاش ہوگا، ہند بھی شکست کھا جائے گا، ہند بھی ختم۔ لیکن ہند ختم ہوگا، ہم نہیں ختم ہوں گے، ہم ختم نہیں، عاشق رسول ختم نہیں ہوگا، امام مہدی کے ماننے والے ختم نہیں ہوں گے۔ مہدوی الگ ہیں، امام منتظر کہنے والے لوگ الگ ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ الگ ہے ہمارا۔ اس عقیدے میں زندہ رہیں اور اسی عقیدے میں ہم مریں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ بدری صحابہ کے صدقے میں اللہ ہمیں امام مہدی علیہ السلام کی ملاقات کرا دے، امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں ہمیں شامل فرما دے، ان کے ہاتھوں پر ہمیں بیعت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک بار انہیں دیکھ لینا ہے، مرنے سے پہلے انہیں ایک بار دکھا دے مولا۔ اے اللہ تو نے ان آنکھوں میں مکہ بھی دکھایا، مدینہ بھی دکھایا، تیرے حبیب کے بیٹے امام مہدی سے بھی ملاقات کرا دے اللہ، اور مزید ہم پر ضرور کرم کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہماری ملاقات ہو جائے، ان کے ساتھ ان کی سنگت میں ہم رہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج بدری صحابہ کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔